الدين وصانا بل أيتام ياما تشهد أحاديث النبي بالصحيحين يقول من يكفل حقوق اليتامى بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء الله محاسبه في سريرته۔ آج اس درس میں ہمارا موضوع اعمال کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنے بھی اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا، یہ دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ ایک ہے ہمارا قلب، ہمارا باطن، اور دوسرا ہے ہمارے ظاہری اعمال۔ اعمال یا دین اسلام کا تعلق ان دونوں چیزوں سے ہے۔ پہلے آپ اپنے قلب میں، اپنے باطن میں، جسے نیت اور ارادہ بھی کہتے ہیں، کوئی عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور پھر وہی ارادہ آپ کے ظاہری جسم سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا تعلق ظاہری جسم سے یہ ظاہر ہے، اور اس عمل کا تعلق نیت اور ارادے سے یہ باطن ہے۔ ہمارے اعمال کا ہم سب کو یقین ہے کہ ایک دن محاسبہ ہونا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر اس کے سامنے حساب اور کتاب دینا ہے۔ تو اعمال کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اعمال کی بنیاد انہی دونوں چیزوں پر ہے، ایک اس کے باطن یعنی دل پر، اور ایک اس کے ظاہر پر۔ لیکن جب ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے اعمال، ہماری جزا اور سزا جو دنیاوی اعتبار سے ہے، اس کا تعلق پھر ظاہر سے متعلق ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اشارہ فرمایا کہ دنیا کیونکہ ایک ظاہری چیز ہے، ایک نظر آنے والی چیز ہے، تو دنیا میں اگر کوئی ایسا عمل کیا جائے جس کی تحسین ہونی چاہیے، جس پر انعام ہونا چاہیے، جس کو قابل فخر سمجھنا چاہیے، تو وہ بھی ظاہری عمل ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا جرم ہے نعوذ باللہ جس پر کوئی سزا ہونی چاہیے، کوئی تعقیب ہونی چاہیے، کوئی غضب اور غصے کا اظہار ہونا چاہیے، تو اس کا بھی تعلق ہمارے ظاہر سے ہوگا۔ باطن کا تعلق پھر ہماری اخروی زندگی سے ہے۔ جب ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے، اس دن پھر ہمارے باطن پر ہمارے اعمال کا دار و مدار ہوگا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہوں گے، لیکن ان کا باطن کیونکہ درست نہیں ہوگا تو ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے باطن کی وجہ سے، اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم سب کے لیے باعث عزت ہیں اور عدل اور انصاف کی پہچان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک لوگوں کو وحی کے ذریعے سے پکڑ لیا جاتا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ بہت سے ایسے واقعات آپ احادیث میں دیکھیں گے، خود قرآن میں بھی موجود ہیں، کہ ایک شخص نے ایک جرم کیا اور پھر اقبال جرم سے اس نے انکار کیا، اور ظاہراً زبان سے اس نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ بھئی میں نے یہ جرم نہیں کیا،
یا مجھ سے یہ عقیدہ نہیں ہے یا میں نے ایسی بات نہیں کی، لیکن کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تشریف فرما تھے اور وحی کا سلسلہ جاری تھا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے آسمان سے قرآن کریم وحی کے ذریعے سے ان کا فیصلہ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافقین ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے پکڑا۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے، جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے، یہاں سے منتقل نہیں ہوئے تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں وحی کے ذریعے سے پکڑ لیا گیا۔ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب وحی نہیں آئے گی اور کوئی دوسرا نبی بھی نہیں آئے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ فرمایا پیارے محبوب کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب ہم کیسے فیصلہ کریں؟ کسی کو سزا دینے کا فیصلہ، کسی کو جزا دینے کا فیصلہ، کسی کو نیک سمجھنا، کسی کو برا سمجھنا، کسی کے عمل پر اس سے کیا سزا مرتب ہوگی یا نہیں ہوگی، اب ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ سیدنا عمر الخطاب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فرمایا اب ہم تمہیں پکڑیں گے، آج کے دور میں ہم تمہیں پکڑیں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ظاہراً ہمیں نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے کوئی برائی کی اور وہ ظاہراً نظر آ گئی تو ہم آپ کو اس کی سزا دیں گے۔ فمن اظہر لنا خیراً، جس شخص سے ہمیں نیکی اور سعادت کی بات پہنچی، امناہ، اسے ہم امن بھی دیں گے، اس کی تحسین بھی کریں گے، وقربناہ، اسے اپنے قریب بھی کریں گے، ولیس الینا من سریرتہ شیء، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ محاسبہ فی سریرتہ، اللہ ہی محاسبہ کرنے والے ہیں جو کچھ اس کے دل میں ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی اچھائی کرے گا تو اس کی اچھائی کی وجہ سے ہم اس سے محبت بھی کریں گے، اس سے قرب بھی اختیار کریں گے، اس کی تعظیم بھی کریں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس نے نیکی تو کی لیکن اس کا مقصد کوئی اور تھا، اس کے دل میں کچھ اور تھا، فرمایا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اللہ ہی محاسبہ کرتے ہیں، وہی علیم بذات الصدور ہے اور وہی فیصلہ کریں گے آخرت میں۔ ومن اظہر لنا سوءا، اور اگر کسی شخص نے کی طرف سے کوئی برائی ہمیں نظر آئی، لم نأمنہ، پھر ہم اسے امن بھی نہیں دیں گے، ولم نصدقہ، اس کی بات کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے، اب وہ جو بھی تعویل کرے گا ہم وہ تعویل نہیں مانیں گے۔ وَإِن قَالَ ان سریرتہ حسن، اگرچہ وہ یہ کہتا رہے، بار بار کہتا رہے کہ میری نیت اور میرا ارادہ تو بہت اچھا تھا۔ تو آج کی دنیا میں یہی چیز ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم باطن کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں، جب ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے اور کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جی یہ تو غلطی آپ نے کر لی، تو ہم یہ نہیں ہے کہ اپنا قصور مان لیں، ہم پھر کہتے نہیں جی ہماری نیت صاف تھی، ہمارا ارادہ صاف تھا۔ کسی بہن سے کہا جائے بھئی پردہ کر لیں، وہ کہتی ہیں آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، دل سے پردہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں ٹھیک ہے، اگر آپ ایک برائی کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو برائی کے بارے میں بتا رہا ہے، توبہ اور استغفار کر لیجئے۔ آگے سے یہ عذر دینا اور یہ کہنا کہ نہیں جی ہمارا دل، ہمارا قلب تو بالکل صاف ہے، یا کوئی نیکی کر رہا ہے اور آپ کو وہ شخص پسند نہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کی نیت تو بہت خراب تھی۔ بھائی نیت، دل، یہ معاملات آخرت میں سامنے آئیں گے۔ آپ اور میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون برائی کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے، ہمیں اللہ نے، اور یہی عمر بن الخطاب کا فیصلہ ہے، ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا کہ دنیا میں جزا اور سزا اور دنیا میں ایک دوسرے کے فیصلے ظاہر پر کیے جائیں گے، چاہے اس نے کتنی اچھی نیت سے بھی اگر کوئی برائی کی اور اس برائی پر کوئی جرم ہوا اور اس جرم پر کوئی سزا ہے تو اسے وہ سزا دی جائے گی، اور اگر کسی نے نیکی کی تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس کی نیکی اور اس کے احسان کو اس طرح سے ٹال دے کہ نہیں جی
اس کے دل میں برائی تھی۔ یہی چیز ہمیں ایک اور حدیث میں نظر آتی ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک تھے اس زمانے کے منافقین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو زبان سے اسلام قبول کیے ہوئے تھے لیکن دل ان کے مسلمان نہیں تھے، اور وہ کفر اختیار کیے ہوئے تھے، شرک اختیار کیے ہوئے تھے۔ ایسا ہی ایک شخص تھا، فرماتے ہیں ان خالد بن الولید استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قتل رجل، خالد بن ولید نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، کہنے لگے میں فلاں شخص کو قتل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ فقال لا، آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس نے خالد بن ولید فرمانے لگے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں فلاں شخص کو قتل کر دوں۔ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں قتل کر سکتے، لعلہ ان یکون یصلی، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کی تصدیق نہیں کی، آپ نے کہا بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، میں تجھے کس سے اس کی قتل کی اجازت دے دوں؟ فقال خالد وکم من مصل یقول بلسانہ ما لیس فی قلبہ، حضرت خالد ابن ولید نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کتنے ہی نماز پڑھنے والے، کتنے ہی کلمہ پڑھنے والے ایسے مل جائیں گے کہ زبان سے تو پڑھتے ہیں، ان کے دل میں وہ کلمہ، ان کے دل میں وہ نماز نہیں ہوتی، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، دل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ آج یہی ہم بھی کہتے ہیں، کسی کو ہم دیکھتے ہیں وہ نیکی کر رہا ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں کیونکہ ہمارا مخالف ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ دل کا بہت برا ہے، نہیں جی میں اسے جانتا ہوں یہ دل کا بہت برا ہے۔ اور اسی کے بالکل برعکس ہم اپنے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اگر کسی برائی میں ہم پکڑے جائیں، اگر کسی خرابی میں ہم پکڑے جائیں، یا کوئی ہمیں کہے کہ آپ کے اندر یہ گناہ موجود ہے، تو ہم فوراً اپنے دل کو سامنے لے آتے ہیں، نہیں جی میرے دل میں تو یہ ارادہ نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ آپ یہ ٹال مٹول کا کام کس لیے کر رہے ہیں۔ پیارے محبوب سے انہوں نے عرض کی کہ ہو سکتا ہے یہ زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، اس کے دل میں کلمہ نہ ہو۔ پیارے محبوب نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا فقال انی لم عمر ان انقب عن قلوب الناس، پیارے محبوب فرمانے لگے اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے جھانک لوں، اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے دیکھوں، ولا اشق بطونہم، اور نہ اللہ نے مجھے ان کے سینے کو چیرنے کا اجازت دی ہے۔ ان کے دل میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم اپنے سارے گمان، آج ہماری بدگمانیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر سے زیادہ کہتے ہیں نہیں جی دل اس کا برا ہوگا، اس کا یہ نیت اور ارادے کا خراب ہوگا۔ اللہ کے بندو، دنیا میں اعمال کا دار و مدار شریعت نے ظاہر پر رکھا ہے۔ اگر ظاہری طور پر آپ کے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہے تو آپ کو اس کا احسان ماننا چاہیے، اور اگر ظاہری طور پر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی انسانیت کو نقصان پہنچانے کا کام کر رہا ہے، تو آپ اس طرح اسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کی نیت اور ان کا ارادہ ہمیں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ قتل و غارت گری، اس طرح کے معاملات، اور یہ ڈاکو، ایسی بہت سی کہانیاں ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ جی فلاں ڈاکو تھا، وہ لوٹ کر وہ لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کہ اللہ کے بندو، لوٹنا، کسوٹنا، ڈکیتی کرنا غیر شرعی کام ہے، آپ کیوں ہیرو بنا کر ان لوگوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ظاہراً نظر آتے ہیں، دل میں ان کے کچھ بھی ہو؟ آج کے دنیا کے فیصلے انسان کے ظاہر پر ہوتے ہیں، اور یہی ان دو احادیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الدين وصانا بل أيتام ياما تشهد أحاديث النبي بالصحيح.